میری جان، آپ کو کیا لگا تھا آپ جو جی میں آئے وہ کریں گی اور میں خاموشی سے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہوں گا؟ ارجمان نے وانیہ کے بالوں میں اپنا منہ چھپاتے ہوئے جذبات سے چور لہجے میں کہا۔ وانیہ کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے ارجمان کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی لیکن ناکام ہو گئی، کیونکہ اس دشمن جاں کی گرفت ہی بہت سخت تھی۔ وانیہ کی آنکھوں میں بے بسی کے مارے آنسو آ گئے تھے۔ چھوڑو مجھ سے دور ہو جاؤ، وہ غصے سے دانت پیستے ہوئے بولی۔ ارجمان ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے سے دور ہٹا تھا۔ کافی دیر تک وہ اس کے لال انگارہ چہرے کا طواف کرتا رہا اور پھر پھیکے سے انداز میں مسکراتے ہوئے اس نے اپنا ماتھا وانیہ کے ماتھے کے ساتھ ٹکا دیا۔ دوری کا تو اب کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پہلے ہی تمہاری بے وقوفیوں کی وجہ سے میں ایک لمبی دوری کاٹ کر آیا ہوں، اب تو صرف نزدیکیاں ہوں گی۔ چلو حویلی واپس چلتے ہیں، اس نے وانیہ کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ اگلے ہی لمحے وانیہ نے اپنا ہاتھ ایک جھٹکے سے چھڑوائے اور دبے دبے انداز میں چیختے ہوئے بولی، مجھے تمہارے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا اور نہ ہی تمہارے ساتھ کہیں جانا ہے۔ مجھ سے دور رہو، تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو میں تم سے کتنی نفرت کرتی ہوں۔ اس کی آنکھیں غصے کے مارے لال انگارہ ہو رہی تھی، جبکہ ارجمان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ اطمینان سے کتابوں کے ریک کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا اس کے چہرے کے نقوش حفظ کر رہا تھا۔ وہ لڑکی ان 3 سالوں میں پہلے سے بھی زیادہ حسین ہو گئی تھی۔ دوسری طرف وانیہ کی سانسیں اس کی قربت کی وجہ سے پھولی ہوئی تھیں۔ تمہارا غصہ سر آنکھوں پر، لیکن یہ بات بھول جاؤ کہ اب میں تم سے دستبرداری اختیار کروں گا۔ پہلے تم سے سارے حساب کتاب برابر کروں گا۔ جو غلطی تم نے کی تھی پہلے تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا، اور پھر اس کے بعد میں تمہارے ساتھ ایک خوبصورت زندگی کی شروعات کروں گا جس میں ہم دونوں اور ہمارے 2 چننے مننے ہوں گے۔ آخری بات اس نے شرارتی انداز میں کہی تھی تو وانیہ نے تڑپ کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اچانک اسے کچھ لڑکیوں کی باتیں کرنے کی آواز سنائی دی۔ وہ لوگ لائبریری کے اسی حصے میں آ رہے تھے جس میں وہ دونوں کھڑے تھے۔ وانیہ نے ارجمان کی طرف اپنی پشت کر لی تھی اور کتابوں کے ساتھ چھیڑخانی کرنے لگی۔ وہ اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو محسوس کرتے ہوئے دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ شام کے وقت تمہیں لینے آؤں گا، تیار رہنا، اور اس دوران کسی بھی قسم کی چالاکی کرنے کی کوشش مت کرنا۔ میرے آدمی تم پر نظر رکھے ہوئے ہیں، تم چاہ کر بھی مجھ سے دور نہیں جا سکتی۔ یہ کہہ کر اس نے زور سے وانیہ کے گالوں پر بوسہ دیا اور اگلے ہی پل وہ جتنی خاموشی سے آیا تھا اتنی ہی خاموشی سے لائبریری سے نکل گیا۔ وانیہ اپنا دل تھام کر زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ ایک لڑکی بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ اس لڑکی نے نرم لہجے میں وانیہ سے سوال کیا۔ وانیہ خالی خالی نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا دم گھٹ جائے گا۔ وہ اس انسان سے پچھلے 3 سالوں سے چھپ رہی تھی، اس وجہ سے نہیں کہ وہ اس انسان سے ڈرتی تھی، بلکہ اس وجہ سے کیونکہ وہ ارجمان سے بے حد نفرت کرتی تھی۔ پہلے اس نے جتنی شدت سے اس شخص کو چاہا تھا وہ اتنی ہی شدت سے اس شخص کو بھول جانا چاہتی تھی۔ ان 3 سالوں میں بہت کچھ تبدیل ہو گیا تھا، سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے دل کی حالت اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ نہ ہی اب ارجمان کے پاس اس کے دل کو دھڑکانے کی کوئی اتھارٹی موجود تھی۔ تھکے تھکے انداز میں وہ لائبریری سے باہر نکلی۔ آج سنڈے تھا، ہفتے کے باقی دن وہ اسکول میں پڑھاتی تھی۔ صرف یہی دن ہوتا تھا جو اس کے پاس فری ہوتا تھا، اور اس دوران وہ لائبریری میں بکس ایشو کروانے کے لیے آئی تھی۔ پچھلے 3 سالوں سے اس نے یہی معمول بنایا ہوا تھا، اور اب تو اس کا واپس ہاسٹل جانے کا بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ وہ مزید 5 منٹ چلی تھی کہ ایک کالے رنگ کی گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے کی طرف ہٹی، گاڑی کے شیشے نیچے ہوئے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ میڈم صاحبہ، صاحب کا حکم ہے کہ میں آپ کو ہاسٹل تک ڈراپ کر دوں۔
آپ گاڑی میں آ کر بیٹھ جائیں، اپنے صاحب کو بولو مجھ پر احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اسے بولو کہ مجھ سے 100 فٹ کے فاصلے پر رہے۔ چاچا، میں آپ کی عمر کی وجہ سے آپ کا لحاظ کر رہی ہوں، دوبارہ میرے پاس اس شخص کا پیغام لے کر نہ آئیے گا، ورنہ مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ زہر لگتا ہے مجھے وہ انسان، اللہ کرے کہ وہ شخص مر جائے۔ بے بسی کے مارے اس کی آنکھیں پھر سے آنسوؤں سے بھیگنے لگی تھیں۔ تبھی پچھلی سیٹ کے شیشے بھی نیچے ہوئے تھے اور سامنے ہی ارجمان خانزادہ کا چہرہ موجود تھا۔ وہ سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا اسے تیکھی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ خدا کا خوف کرو لڑکے، اگر میں مر گیا تو تم بیوہ ہو جاؤ گی، اور پھر ساری زندگی میرا غم اپنے سینے کے ساتھ لگا کر روتی رہو گی۔ وہ سب کچھ کرنے سے اچھا ہے کہ تم خوشی خوشی میرے سینے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، وانیہ نے آگے بڑھ کر مضبوطی سے اس کے لبوں پر ہاتھ جما لیے تھے۔ میں جانتی ہوں کہ تم میں شرم لحاظ ختم ہو گیا، لیکن تھوڑا سا آس پاس کے لوگوں کا ہی خیال کر لو۔ لگتا ہے میری بیوی شرما گئی ہے، مسرور انداز میں کہتا ہوا وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر ایک جھٹکے سے اسے گاڑی میں بٹھا چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ اسے احتجاج کا موقع ملتا، ارجمان نے اس کی ناک پر رومال رکھ کر اسے بے ہوش کر دیا۔ وانیہ دنیا جہان سے بیگانہ اس کی گود میں سر رکھ کے لیٹی ہوئی تھی، اور ارجمان پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا وہ اس پر بہت زیادہ شرمندہ تھا، اور اسی کی سزا وہ پچھلے 3 سالوں سے کاٹ رہا تھا، مگر اب وہ تھک چکا تھا اور جانتا تھا کہ اس کی یہ تھکاوٹ صرف وانیہ ہی دور کر سکتی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر لائبریری میں اس نے زبردستی وانیہ کو اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی تو وہ بہت زیادہ واہ ویلا مچائے گی اور تماشا لگائے گی، اسی لیے اس نے وانیہ کا لائبریری سے نکلنے کا انتظار کیا تھا۔ اس کی شخصیت سے بچپن سے ہی واقف تھا، جانتا تھا کہ وہ حد سے زیادہ جذباتی اور بیوقوف لڑکی ہے۔ ابھی بھی وہ اپنی بیوقوفی کی وجہ ہی سے اس کے چنگل میں پھنس گئی تھی۔ گاڑی ایک بہت بڑے عالیشان بنگلے کے سامنے جا کر رکی تھی۔ وہ ابھی تک بے ہوش ہی تھی۔ ارجمان نے بہت ہی احتیاط سے اسے اپنے بازو میں اٹھایا اور حویلی کے اندرونی حصے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس نے ڈرائیور کو بھی سختی سے ہدایت کی تھی کہ وہ اس بارے میں کسی کو بھی نہ بتائے۔ ارجمان نے اس بارے میں صرف اپنے دادا جان کو بتایا تھا، کیونکہ حویلی میں صرف وہ واحد انسان تھے جو اپنی پوتی کی گمشدگی پر حد سے زیادہ پریشان تھے، ورنہ باقی کسی کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد وانیہ جب خود کو غیر مانوس جگہ پر دیکھنے لگی تو اسے ساری کہانی سمجھ میں آ گئی۔ اس کے اندر نئے سرے سے غصے کا طوفان سر اٹھانے لگا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکلنے ہی لگی تھی کہ واش روم کا دروازہ کھلا۔ ارجمان شرٹ لیس واش روم سے باہر نکلا تھا، رومانٹک گانا گنگناتا ہوا۔ وہ جان بوجھ کر وانیہ کو زج کر رہا تھا۔ تم مجھے یہاں پر کیوں لائے ہو؟ وہ الفاظ چباتے ہوئے زہر خوند لہجے میں بولی۔ بیوی ہو تم میری، کس وجہ سے تمہیں یہاں پر لایا ہوں؟ اب میں کسی غیر عورت کو تو لانے سے رہا؟ ارجمان نے نارمل سے انداز میں جواب دیا اور شیشے کے سامنے جا کر اپنے بال خشک کرنے لگا۔ مجھے یہاں پر نہیں رہنا ہے، یہ کہہ کر وانیہ کمرے کے دروازے سے باہر نکلنے ہی لگی تھی کہ ارجمان نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ کر کھینچا۔ وہ توازن برقرار نہ رکھ پائی اور زور سے بیٹھ کے اوپر جا گری۔ ارجمان اس کے اوپر سایہ فگن ہو گیا تھا۔ دیکھو، اب میں بہت ہی تحمل سے تمہیں سمجھا رہا ہوں، یہ حرکتیں چھوڑ دو۔ کن حرکتوں کی بات کر رہے ہو تم مسٹر ارجمان؟ اس کی بات کاٹتے ہوئے زہر خون لہجے میں بولی تھی۔ میں تو وہ کر رہی ہوں جو مجھے کرنا چاہیے، کیونکہ تم 3 سال پہلے اپنی مرضی کر چکے ہو۔ تب تمہیں اپنی حرکتوں کا خیال نہیں تھا، تب تمہیں کسی بھی چیز کا خیال نہیں تھا۔ اس وقت تو تمہارے سر کے اوپر مردانگی کا بھوت سوار تھا۔ اس وقت تو تم صرف اور صرف اپنا آپ منوانا چاہتے تھے، اس بات سے مکمل طور پر بے نیاز کہ جو لڑکی تمہاری دسترس میں آئی تھی وہ تم سے سچی محبت کرتی تھی،
उस रात तुमने मेरी मासूमियत को कुचला, तब तुम्हें अपनी हरकतों का एहसास नहीं हुआ? अब किस मुंह से मुझे ये सब कुछ करने से रोक रहे हो? मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो मिस्टर अर्जुमान, मुझे तुम्हारी जात में ना रत्ती बराबर भी दिलचस्पी नहीं है। अगर तो तुम्हें लगता है कि मैं वही पहले वाली वानिया हूं जो तुम्हारी एक नजरे करम पर बिछी चली जाएगी, तो ये गलत फहमी भी तुम अपने दिल से निकाल लो, क्योंकि अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए किसी भी किस्म का जज्बा नहीं है। ये कहकर उसने अर्जुमान के सीने पर जोर से धक्का दिया, मगर वो उससे अलग होने के बजाय उसके मजीद करीब हो गया और उसके कानों में झुकता हुआ भारी लहजे में बोला, मैं जानता हूं कि मैंने गलती की है। तुमने गलती नहीं, तुमने गुनाह किया है। वो फिर से उसकी बात काटते हुए बोली। अर्जुमान ने उसके गालों पर प्यार से बोसा दिया। मैं अपनी गलती मानता हूं और मैं तुमसे माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हूं। तुम प्लीज़ ये सब कुछ छोड़ दो और मेरे साथ वापस चलो। अगर तुमने ये 3 साल तकलीफ में गुजारे हैं तो मैं भी एक पल के लिए भी सुकून में नहीं रहा हूं। और आसानियत भरे अंदाज में वानिया को समझा रहा था और अपना लहजा हमवार रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि दोबारा जज्बाती होकर वो ऊंची आवाज में उसे डांटना शुरू कर दें। वानिया किसी भी तौर पर उसके काबू में नहीं आ रही थी। अभी भी वो उसके दोनों हाथों को झटकते हुए बोली, मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मासी में जो कुछ भी हुआ मैं उसको भूल जाती हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ एक शर्त पर तुम्हें माफ़ करूंगी, अगर तुम मुझे तलाक दे दो। ये सुनकर अर्जुमान का चेहरा लाल अंगारा हो गया था। उसके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो लड़की उससे तलाक का मुतालबा करेगी। आज तो तुमने ये लफ्ज़ अपनी ज़बान से अदा कर दिया। दोबारा अगर ये लफ्ज़ निकाला तो तुम्हारी ज़बान काट डालूंगा। उसकी आंखों में झांकते हुए जहरीले अंदाज में कहता उसकी रूह तक को फना कर गया था। उससे दूर हटता वो पीछे जाने ही लगा था जब वानिया की जज्बाती आवाज़ उसके कानों में गूंजी। मैं बस यही देखना चाहती थी कि तुम किस हद तक चेंज हुए हो। तुम अभी भी वैसे के वैसे ही हो। तुम्हें कमज़ोर लोगों पर अपना हक मुसल्लत करना खुशी मिलती है। उनको अपनी उंगलियों पर नचाकर तुम अपनी अना को तस्कीन पहुंचाती हो। मैं आज भी उस वक्त पर पछताती हूँ जब मैंने तुमसे मोहब्बत की थी। तुम मेरी मोहब्बत तो क्या मेरी नफ़रत के भी हकदार नहीं। अर्जुमान ने ठहर कर उसकी सारी बातें सुनी थी, लेकिन उसने अपने लबों से एक लफ्ज़ भी नहीं निकाला था। उसे कमरे में लॉक करता हुआ लंबे लंबे ढक भरता हवेली के अंदरूनी हिस्से से बाहर निकल गया था। पीछे वानिया जोर जोर से दरवाज़ा पीट रही थी, मदद के लिए चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन किसी मुलाजिम को इस कमरे के करीब जाने की इजाज़त नहीं थी। थक कर वो ज़मीन पर बैठती चली गई और अपने घुटनों पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। अर्जुमान थके हुए अंदाज में पुरानी हवेली लौटा था। उसने एक नज़र अपने कमरे पर डाली जिस पर ताला लगा हुआ था। उस दिन के बाद वो दोबारा इस कमरे में नहीं गया था। वो सीधा दादा जान के कमरे में गया था। दादा जान उसे देखकर खुशी के मारे उठ खड़े हुए। कहाँ पर है मेरी पोती? वो ठीक तो है ना? उनकी आंखें खुशी से भीग गई थी। उसने आगे बढ़कर दादा को बेड पर बिठाया और उनका हाथ अपने हाथों में लेकर मोहब्बत भरे अंदाज में बोला, दादा जान वो बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ भी नहीं हुआ। तुम उसे अपने साथ क्यों नहीं लाए हो? ये सुनकर उसने बेसाख्ता निगाहें चुराई। वो मेरे साथ आने के लिए तैयार नहीं है और मैं अब दोबारा उस पर गुस्सा नहीं कर सकता। पहले भी अपनी गलती की वजह से मैं उसे खो बैठा था। अब मैं दोबारा उसे नहीं खोना चाहता हूँ। उनका लहजा बहुत थका हुआ था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो ऐसा क्या करे जिसकी वजह से सब कुछ ठीक हो जाए। दादा ने शफकत से उसके सर पर हाथ रखा। उसे थोड़ा सा वक्त दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा दादा। वो मेरी शक्ल देखने के लिए भी तैयार नहीं है।
میں جتنا زیادہ اس سے دور رہوں گا وہ اتنی زیادہ مجھ سے نفرت کرے گی، لیکن اگر میں اس کے قریب گیا تو اس کی بدتمیزی کی وجہ سے میں خود پر قابو نہیں رکھ پاؤں گا اور میں اس کے ساتھ زیادتی کر جاؤں گا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ میں بہت بری طرح سے الجھ گیا ہوں۔ وہ ان کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا کہ اچانک اس کا موبائل بجا۔ ابھی اسے گھر آئے صرف آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا جب ملازم کی گھبرائی ہوئی آواز اس کے کانوں میں گونجی، صاحب جی، میڈم صاحبہ گھر سے بھاگ گئی ہیں۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس لڑکی کو تو اب میں چھوڑوں گا نہیں۔ اس کا خون غصے سے کھولنے لگا تھا۔ دادا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ان کا ہاتھ جھٹکتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس نے اپنے گارڈ کو بھی اطلاع کر دی تھی کہ میڈم صاحبہ کو ہر جگہ پر تلاش کرو، مجھے وہ صحیح سلامت اپنی حویلی میں واپس چاہیے۔ اس کے گارڈز وانیہ کو حویلی کے آگے پیچھے تلاش کر رہے تھے۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزر چکا تھا، لیکن ابھی تک وہ انہیں نہیں ملی تھی۔ وانیہ حویلی سے نکلنے میں ناکام ہو گئی تھی۔ وہ پچھلے حصے میں گاڑی کے پیچھے چھپی ہوئی تھی اور دل ہی دل میں دعائیں کر رہی تھی کہ کسی طرح سے اسے باہر نکلنے کا موقع مل جائے۔ رات کے 1 بج رہے تھے جب ارجمان تھک ہار کر گھر واپس آیا تھا۔ وانیہ، تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو، سگریٹ سلگاتا ہوا وہ اپنے آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا۔ اسے کمرے میں بھی گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ کمرے میں جتنی بھی کھڑکیاں تھیں اس نے وہ ساری کھول دی تھیں۔ جب وہ بائیں جانب بنی کھڑکی کو کھولنے لگا تو اس کی نظر وانیہ کے آنچل پر پڑی تھی۔ وہ ابھی تک اسی گاڑی کے پیچھے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر ارجمان کے ماتھے پر لاتعداد بل پڑ گئے۔ وہ اسے پاگلوں کی طرح باہر تلاش کر رہا تھا اور اس کے لیے حد سے زیادہ فکر مند تھا، کیونکہ وہ لوگ اس وقت شہر کے جس حصے میں موجود تھے وہاں پر جرائم کی تعداد بہت زیادہ بڑھ چکی تھی۔ آئے روز ہی کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آتا تھا اور یہی سوچ کر ہی اسے ٹینشن ہو رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وانیہ غلط ہاتھوں میں لگ جائے۔ اب جا کر اسے پتہ چلا تھا کہ وہ حویلی کے اندر ہی موجود ہیں۔ یا میرے اللہ، یہ لوگ یہاں سے ہٹ کیوں نہیں رہے؟ وانیہ اونچی آواز میں اپنے آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی۔ تبھی ایک جانی پہچانی مردانہ آواز اسے اپنے انتہائی نزدیک سے آتی سنائی دی تھی۔ اگر آپ حکم کریں میڈم صاحبہ تو میں ان کو راستے سے ہٹا دیتا ہوں، آپ کے لیے جانے میں آسانی ہو جائے گی۔ وانیہ کی دھڑکنیں ایک لمحے کے لیے تھم گئی تھیں اور اس کی آنکھیں بھی ساکت ہو گئی تھیں۔ اپنی گردن پر اس کی سانسوں کی تپش کو محسوس کرتے ہوئے وہ تڑپ اٹھی۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے اٹھ کر بھاگتی، ارجمان نے اس کا بازو پکڑ کر اسے پھر سے اپنے نزدیک کھینچ لیا۔ مجھے پتہ چل گیا ہے، تم پیار سے نہیں مانو گی۔ اب مجھے تمہارے لیے دوسرے طریقے کا استعمال کرنا ہوگا۔ تم جو مرضی کر لو، لیکن مجھے اپنے پاس قید نہیں رکھ سکتے ہو۔ وہ اپنا بازو چھڑواتے ہوئے بولی تھی اور پھر سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ ارجمان نے اب کی بار اسے اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا تھا اور لمبے لمبے ٹک بھرتا ہوا لاؤنج کی طرف بڑھ گیا۔ باقی ملازموں کو بھی اس نے اطلاع دی تھی کہ میڈم صاحبہ کو ڈھونڈنے کا شغل ختم کریں۔ ابھی اسے لاؤنج کے صوفے پر بٹھانے ہی لگا تھا کہ اسے باہر سے پولیس کی گاڑیوں کے ہارن کی آواز سنائی تھی۔ اس نے تیکھے انداز میں وانیہ کو دیکھا، تب اس سے نگاہیں چرانے لگی۔ کیا پولیس کو تم نے یہاں پر بلایا ہے؟ وہ ایک ایک لفظ پر زور ڈالتا ہوا اس سے سوال کر رہا تھا۔ وانیہ اپنے لبوں کو سیے بیٹھی تھی، اس کے چہرے کو دیکھے جا رہی تھی۔ وانیہ کو ڈر لگ رہا تھا کہ اگر اس نے اپنے لبوں سے ایک لفظ بھی نکالا تو وہ پتھر کی ہو جائے گی۔ ڈی ایس پی شایان خان اپنی نفری کے ساتھ لاؤنج کے اندر داخل ہوا تھا۔ وانیہ کو دیکھ کر اس کی سانس بحال ہوئی اور اس کی آنکھیں بھی عجیب سے انداز میں چمکنے لگی تھی، اور یہ بات ارجمان نے شدت سے محسوس کی تھی۔ شایان جیسے ہی وانیہ کی طرف بڑھا تو ارجمان اس کے درمیان حائل ہو گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ کس کی اجازت سے ہمارے گھر میں داخل ہوئے ہیں؟ دیکھیں مسٹر، آپ کے خلاف ہمارے پاس اریسٹ وارنٹ ہے۔ آپ کے اوپر ہراسمنٹ اور کڈنیپنگ کا کیس ہے۔
یہ سن کر اس کا چہرہ غصے کے مارے لال انگارا ہو گیا۔ کیا میں پڑھ سکتا ہوں؟ مجھ پر یہ کیسز کس نے کیے ہیں؟ جی سر، آپ کو بتانے کے لیے ہی تو ہم یہاں پر آئے ہیں۔ یہ کیس آپ پر مس وانیہ خانزادہ نے کیا ہے۔ ان کا نام مس وانیہ ارشمان خانزادہ ہے۔ ارشمان نے اس کی تصحیح کرنا ضروری سمجھی، لیکن شایان نے کوئی خاص توجہ نہیں دی اور اپنے آدمی کو اشارہ کیا کہ وہ اسے ہتھکڑی پہنا دے۔ تم مجھے اریسٹ نہیں کر سکتے ہو، اور جہاں تک اس عورت کا سوال ہے تو یہ میری بیوی ہے اور میں اس پر پورا حق رکھتا ہوں۔ ارشمان کو اس وقت وہاں پر کھڑے ہر شخص پر ہی غصہ آ رہا تھا۔ سب سے زیادہ غصہ تو اسے اپنی بیوی پر آ رہا تھا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس طرح کی فضول حرکت کرے گی۔ شایان نے اس کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا، آپ بھول گئے ہیں ایک نیا بل پاس ہوا ہے اور اسی بل کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے مسٹر ارشمان۔ اگر آپ نے واویلا مچانے کی کوشش کی تو اس سے آپ کی اپنی ساکھ برباد ہوگی۔ آپ کو تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں میڈیا کو یہاں پر لے کر نہیں آیا، ورنہ الیکشن تو سر پر کھڑے ہیں۔ جب یہ بات میڈیا میں جنگل کی آگ کی طرح پھیلے گی کہ مسٹر ارشمان خانزادہ ایک عورت کو زبردستی اپنے فلیٹ میں لے کر گیا ہے اور اسے اپنی بیوی کہہ کر اس پر حق جتانے کی کوشش کی ہے، تو پھر سوچیں کیا عزت رہ جائے گی آپ کے جتنے بھی فین ہیں وہ سارے آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ جواب میں ارشمان پھیکے سے انداز میں مسکرا دیا، مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ تمہیں میری اتنی فکر ہے۔ ارشمان نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے کر دیے۔ زندگی میں پہلی بار اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنائی گئی تھی، اور وہ بھی صرف اور صرف اس کی بیوی کی وجہ سے۔ اہلکار اسے لے کر گاڑی کی طرف بڑھ گئے تھے، جبکہ شایان تیزی سے چلتا ہوا وانیہ کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ اس نے تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ وہ بے چین نظر آ رہا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور وہ مجھے نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہے، وہ میرا شوہر ہے۔ وانیہ نگاہیں چراتے ہوئے بولی تھی۔ نہ جانے کیوں ارشمان سے ہونے والی شایان کی بات چیت اسے اچھی نہیں لگی تھی۔ اس نے بھی محسوس کیا تھا کہ شایان ارشمان کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے اور وانیہ کے حوالے سے تانے دے رہا ہے۔ تم ابھی کیا کرو گے؟ جہاں تک مجھے لگتا ہے تمہارا ہاسٹل میں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، دادی جان بھی تمہارا پوچھ رہی تھی، تمہیں دیکھ کر خوش ہو جائیں گی۔ شایان نے وانیہ کو اپنے ساتھ اپنے گھر چلنے کے لیے کہا تو وہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ ارشمان اتنی آسانی سے میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا، وہ مجھے لینے کے لیے دوبارہ ضرور آئے گا۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہارے گھر میں کسی بھی قسم کا تماشا لگے۔ تمہاری دادی بھی پریشان ہو جائیں گی۔ ارے نہیں، تم ان کی ٹینشن نہ لو، میں انہیں سب کچھ بتا چکا ہوں اور وہ تمہاری سچویشن کو سمجھتی ہیں۔ جہاں تک اس شخص کا سوال ہے تو اس سے جان چھڑوانے میں تمہاری مدد کروں گا، مجھ پر بھروسہ رکھو۔ شایان نے اٹل لہجے میں کہا اور اسے لے کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ پورا راستہ خاموشی میں گزرا تھا۔ وانیہ کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی اور اپنی قسمت کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ کبھی اسے قسمت کی ستم ظریفیوں پر رونا آتا اور کبھی اپنی بے بسی پر ہنسی آتی تھی۔ وہ جو خود کو بہت ہی توپ چیز سمجھتی تھی اور اسے لگتا تھا کہ وہ جو چاہتی ہے حاصل کر کے رہتی ہے اور سب کچھ اس کی مرضی سے ہی ہوتا ہے، وہ آج ایک بار پھر سے ٹوٹ گئی تھی۔ ماضی کے لمحات کسی فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے تھے۔ وہ صرف 5 سال کی تھی جب اس کے پیرنٹس ایک کار حادثے میں انتقال کر گئے تھے۔ ماں باپ کی وفات کے بعد دادا جان نے اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا تھا۔ انہوں نے اپنی پوتی کی پرورش کی تھی۔ وہ حویلی میں سب سے چھوٹی ہونے کے بجائے سب سے لاڈلی بھی تھی۔ بچپن میں ہی اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کی ارشمان کے ساتھ منگنی ہوئی ہے۔ وہ ارشمان کو بے حد پسند کرتی تھی۔ اسکول کے زمانے سے ہی وہ اس پر مرتی تھی۔ وہ چھپ کر اس کی تصویریں بناتی تھی اور پھر اسکول میں جا کر اپنی سہیلیوں کو بڑے فخر کے ساتھ دکھاتی تھی۔ اس کی سہیلیاں اس کی قسمت پر رشک کرتی تھیں اور ارشمان کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملاتی تھیں۔
جسے سن کر وانیا کو عجیب سی خوشی محسوس ہوتی تھی، لیکن ایک اور تلخ حقیقت بھی تھی، وہ یہ کہ وانیا کی محبت یک طرفہ تھی۔ ارجمان کے دل میں اس کے لیے کسی بھی قسم کے جذبات نہیں تھے۔ وہ تو اسے کم عمر اور بے وقوف لڑکی تصور کرتا تھا، اور اکثر ہی اس کی حرکتوں اور شرارتوں سے بہت زیادہ عاجز آ جاتا تھا۔ اسے سمجھاتا تھا کہ اب تم بڑی ہو گئی ہو، میچیور بنو اور لڑکوں کی طرح برتاؤ کرنا چھوڑ دو۔ وانیا اس کی ہدایتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن پھر بیچ میں اس سے کوئی نہ کوئی غلطی ایسی ہو جاتی تھی جس پر اسے ارجمان سے ڈانٹ پڑتی تھی۔ اس کے علاوہ وہ ہر طرح سے اس کا خیال رکھنے کی کوشش کرتی تھی، اور ارجمان اس کی اسی عادت کی وجہ سے چڑھتا تھا۔ وہ جتنا اس لڑکی کو اوائڈ کرتا تھا، وہ لڑکی اتنا ہی اس کے سامنے آتی تھی۔ کبھی وہ اس کے لیے آدھی رات کے وقت چائے بنا کر اس کے کمرے میں آ جاتی، اور کبھی صبح صبح اٹھ کر اس کے لیے جوس بناتی۔ ارجمان کو پسند نہیں تھا کہ وہ اس کی وجہ سے اپنی نیندیں حرام کرے۔ وہ اسے باتوں باتوں میں سمجھا چکا تھا، لیکن وہ باز نہیں آ رہی تھی۔ ایک رات 2 بجے وہ چائے کی پیالی اٹھا کر ارجمان کے کمرے میں چلی گئی۔ آگے ارجمان اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ پچھلے 3 گھنٹے لگا کر اس نے ایک پریزنٹیشن تیار کی تھی، لیکن سیو نہ کر سکا اور وہ پریزنٹیشن لاپرواہی کی وجہ سے ڈیلیٹ ہو گئی۔ وہ آلریڈی غصے میں تھا جب وانیا کی دھیمی آواز اس کے کانوں میں گونجی، دیکھیے ارجمان، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لائی ہوں۔ مجھے پتا تھا کہ کام کی وجہ سے آپ کے سر میں درد ہو رہا ہوگا۔ ارجمان نے اپنا سر اٹھایا اور انتہائی غصے سے وانیا کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ جی جان سے لرز اٹھی تھی، پہلی بار وہ ارجمان کا یہ روپ دیکھ رہی تھی۔ وہ غصے سے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ کس کی اجازت سے تم رات کے اس پہر میرے کمرے میں آئی ہو؟ وہ حلق کے بل دھاڑا تھا۔ وانیا غیر ارادی طور پر 2 قدم پیچھے کی طرف ہٹ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی تھیں، اور کچھ آنسو اس کی پلکوں کی باڑ کو توڑ کر اس کے گالوں پر جمع ہو گئے تھے، لیکن ارجمان کا تو جیسے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ پریزنٹیشن کا سارا غصہ اب وانیا پر نکال رہا تھا، جو کمرے کے کونے میں دیوار کے ساتھ لگی خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ مجھے آپ کی فکر ہو رہی تھی، وانیا نے ایک چھوٹا سا جواز پیش کرنے کی کوشش کی۔ میں نے تمہیں 1000 بار سمجھایا ہے کہ میری فکر کرنا چھوڑ دو۔ زہر لگتی ہے مجھے تمہاری عادتیں اور تمہاری یہ شکل۔ میرے سامنے بار بار مت آیا کرو، مجھے غصہ آتا ہے۔ دل کرتا ہے تمہیں اسی کمرے سے نیچے دھکا دے دوں۔ زندگی عذاب بنا دی ہے تم نے میری۔ وہ جھنجھلائے ہوئے غصے سے بات کر رہا تھا۔ آپ مجھ سے اس لہجے میں بات کیوں کر رہے ہیں؟ میں تو آپ کی منگیتر ہوں۔ اس نے سرسراتے ہوئے لہجے میں بمشکل الفاظ ادا کیے تھے۔ ارجمان کا دماغ تو بھگ سے اڑ گیا تھا۔ 1 منٹ رکو، کیا کہا تم نے؟ کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ جو رشتہ بچپن میں دادا جان نے اپنی مرضی سے بنایا تھا، میں اس رشتے کو مانتا ہوں؟ وہ اپنے سینے پر انگلی رکھ کر ایک سوالیہ انداز میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ وانیا نے بولنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ وہ خود ہی بول پڑا، اس رشتے کی میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، اور تم جیسی لڑکی سے منگنی کرنے سے بہتر ہے کہ میں ساری زندگی کے لیے کنوارا ہی رہ جاؤں۔ تو لہٰذا اپنے دماغ سے ہی خناس نکال اور اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دو، تاکہ کل کو جب رشتے والے تمہیں دیکھنے کے لیے آئے نا تو تمہیں تمہاری نالائقی کی بنیاد پر ریجیکٹ کر کے نہ جائے۔ آج کل تو ویسے بھی حسن کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ وہ ایک سرسری سی نظر اس کے خوبصورت چہرے پر ڈالتے ہوئے بولا، اب نکلو میرے کمرے سے، یہاں پر کھڑی میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ وانیا اپنے آنسو پہنچتی تیزی سے اس کے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ اس رات وہ بہت زیادہ روئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا دل غم سے پھٹ جائے گا۔ بچپن سے ہی وہ صرف اسی شخص کے خواب دیکھ رہی تھی، اور اسی شخص کے بارے میں سوچ رہی تھی جس نے آج اسے 2 کوڑی کا کر دیا تھا۔ اس نے رات سونے سے پہلے خود سے وعدہ کیا تھا کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ ارجمان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گی۔ لیکن اگلے دن جب ارجمان ڈیرے سے واپس آیا تو وانیا کی نظریں پھر سے اس کے چہرے کا طواف کرنے لگی۔
وہ شخص خوبصورت ہی اتنا تھا کہ وانیہ کے پاس اس شخص کے دیدار کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ جب وہ اس کے آس پاس موجود ہوتا تھا تو وانیہ کو اپنی ساری دنیا بے حد حسین لگتی تھی۔ وہ شخص اس حد تک اس کی زندگی میں حاوی ہو چکا تھا کہ اگر وہ کبھی پیار سے وانیہ سے بات کرتا تو اس کا دن بن جاتا تھا، اور اگر کبھی وہ اس سے بے رخی برتتا تو پورا دن وانیہ اسی بارے میں ہی سوچتی رہتی تھی۔ آج ارجمان نے کالے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، کاندھے پر کالے رنگ کی چادر ڈالے۔ وہ سیدھا وانیہ کی طرف ہی آیا تھا۔ کل رات کو جو کچھ بھی ہوا اس بارے میں ارجمان نے بعد میں سوچا تھا، اور اسے اپنی غلطی کا احساس تھا کہ اس نے اس چھوٹی سی لڑکی سے اس لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ دیکھو، کل رات کو جو کچھ بھی ہوا ہے نا، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ غصے میں آ کر شاید میں کچھ زیادہ ہی بول گیا ہوں، اور میں اپنے الفاظ پر شرمندہ بھی ہوں، لیکن تم بھی تھوڑے سے ہوش کے ناخن لو نا۔ تمہاری حرکتیں شریف لڑکیوں والی تو بالکل بھی نہیں ہیں۔ یہ سن کر وانیہ نے اپنے آنسو پیے اور ٹھوس لہجے میں کہا، میں ہر کسی کے کمرے میں یوں منہ اٹھا کر نہیں جاتی ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ حویلی میں میری کسی بھی میل کزن سے نہیں بنتی۔ میں تو صرف آپ کے ساتھ ہی یہ سب کچھ کرتی ہوں کیونکہ آپ میرے منگیتر۔ یار بس کر، تو بہت ہو گیا۔ نہیں ہوں میں تمہارا منگیتر، اور وہ منگنی میری مرضی کے خلاف ہوئی تھی۔ میرے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تم پھر سے مجھے خود سے اونچی آواز پر بات کرنے پر مجبور کر رہی ہو۔ اس واقعے کو اور اس قصے کو یہیں پر ہی ختم کر دو اور اپنے دماغ سے مجھے کھرچ کر نکال دو، اور اس میں تھوڑی سی پڑھائی کی بھی فکر ڈالو، کیونکہ اس بار تم فیل ہوئی تو اگلی بار تمہارا داخلہ بھی نہیں جا پائے گا۔ وہ اسے سخت سست سناتا ہوا ایک بار پھر سے وہاں سے چلا گیا تھا۔ منگیتر تو میں آپ ہی کی رہوں گی، اور شادی بھی میری آپ ہی سے ہوگی، چاہے اس کے لیے مجھے کسی بھی حد تک کیوں نہ جانا پڑے، وہ مضبوط اور ٹھوس لہجے میں بولی تھی۔ ارجمان وانیہ کی باتیں سن کر بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ ابھی حال ہی میں اس کی یونیورسٹی ختم ہوئی تھی۔ اس نے اپنے بابا کے ساتھ ان کا بزنس سنبھالا تھا۔ اس کا سیاست میں بھی انٹرسٹ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ گاؤں کا نیا بننے والا سردار بھی تھا۔ اس کے سر پر بہت سی ذمہ داریاں تھیں، اور وہ چاہتا تھا کہ اپنی ساری توجہ ان کاموں کی طرف مبذول کرے۔ فی الحال اس کا شادی کرنے کا کوئی خاص ارادہ نہیں تھا۔ وانیہ سے شادی کرنے کا تو بالکل بھی نہیں تھا۔ وانیہ باز آنے کے بجائے پہلے سے بھی زیادہ اس کے کاموں میں دلچسپی لینے لگی تھی۔ اس کے کپڑے اسے پوچھے بغیر ہی استری کر دیتی تھی، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کی چوائس دیکھ کر بعض اوقات تو حیران ہو جاتا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وانیہ کی چوائس زبردست تھی، اور اس کے کپڑے بھی دن کے حوالے سے سلیکٹ ہوتے تھے۔ جس دن میٹنگ ہوتی تھی اس دن وانیہ کو نہ جانے کیسے پتہ چل جاتا تھا، اور وہ یہ سوچتا تھا کہ آخر وانیہ کب اس کے کمرے میں آتی ہے اور اس کے کام کرتی ہے۔ اس کی زندگی کافی حد تک آسان بھی ہو گئی تھی۔ ایک دن سب حویلی والے کھانے کی ٹیبل پر جمع تھے، تب دادا جان نے مسکراتے ہوئے ارجمان کو مخاطب کیا، ہاں تو سناؤ بیٹا، شادی کا کیا ارادہ ہے؟ اب تو ہماری وانیہ بھی سمجھدار ہو گئی ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ ان دونوں کا نکاح کر دوں، تم اس بارے میں کیا کہتی ہو بہو؟ انہوں نے اپنی بڑی بہو کو مخاطب کیا تو تائی جان نے برے برے منہ بنانے لگی۔ ان کو وانیہ پسند نہیں تھی۔ ایک منٹ دادا جان، آپ کس کے رشتے کی بات کر رہے ہیں، اور کون سی بہو؟ ارجمان نے حیرانگی سے سوال کیا۔ میں تمہارے اور وانیہ کے رشتے کی بات کر رہا ہوں، وہ پرجوش انداز میں بولے تھے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ تم دونوں کا نکاح کروا دیا جائے۔ دادا جان، میری بات بہت ہی غور سے سنیے گا۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ لڑکی شادی کے قابل ہے؟ اس نے وانیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سب لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا۔ وانیہ کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا تھا۔ اس کو تو اپنے آپ کو بھی سنبھالنا نہیں آتا، یہ مجھے اور میرے گھر کو کیا سنبھالے گی؟ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، کوئی مذاق نہیں، اور ابھی میرا شادی کا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے۔ جب میرا ارادہ ہوا تو میں آپ کو اطلاع دے دوں گا، اور اپنی مرضی کی ہی عورت سے نکاح کروں گا۔ آپ نے جو بھی فیصلہ کیا تھا وہ اپنی مرضی سے کیا تھا، اس میں میری رائے شامل نہیں تھی، اور میں اپنی مرضی کے خلاف زندگی نہیں گزار سکتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ میری ایسی عادت ہی نہیں ہے، اسی لیے اس رشتے کو جتنا جلدی ہو سکے ختم کر دیں۔
یہ کہہ کر وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اس رات وانیہ روتی ہوئی اس کے کمرے میں پہنچ گئی تھی۔ وہ چھوٹی سی 20 سال کی لڑکی ارشمان کو انتہائی زہر لگ رہی تھی۔ اب تم یہاں پر کیوں آئی ہو؟ وانیہ اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ خدا کا واسطہ ایسا مت کریں، مجھے خود سے دور مت کریں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کو میری کچھ عادتیں عجیب لگتی ہیں، لیکن میں وعدہ کرتی ہوں میں اپنے آپ کو چینج کر لوں گی۔ جیسا آپ کو پسند ہے میں اپنے آپ کو بالکل ویسا بنا لوں گی۔ پلیز مجھ سے الگ مت ہو۔ وہ جو بولنے پر آئی تو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ارشمان کے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی تھیں۔ تم واقعی میں پاگل ہو گئی ہو، اٹھو یہاں سے۔ کیا کر رہی ہو تم؟ تھوڑی سی اپنی عزت کا ہی خیال رکھ لو۔ زہر لگتی ہیں مجھے وہ لڑکیاں جو اپنی عزت کی پرواہ کیے بغیر محبت کی بھیک مانگنے کے لیے پہنچ جاتی ہیں۔ ابھی تمہاری محبت کرنے کی نہیں، پڑھائی کرنے کی عمر ہے۔ جا کر اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دو۔ دوبارہ فضول کی درخواستیں لے کر یہاں مت آنا۔ میرے پاس ان چیزوں کے لیے فضول وقت نہیں ہے۔ کیا آپ کو میری محبت کا ذرا احساس نہیں ہے؟ وہ بے بسی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ میری ڈکشنری میں محبت نام کا لفظ ہی نہیں ہے۔ وہ بے رحمی سے بولتا اس کے جذبات کو بری طرح سے مجروح کر گیا تھا۔ آپ بہت زیادہ پچھتائیں گے، وہ انگلی اٹھا کر اسے دھمکی دیتے ہوئے بولی تھی۔ ارشمان نے کوئی اثر نہیں لیا تھا اور اسے اپنے کمرے سے نکل جانے کے لیے کہا تھا۔ اگلے 15 منٹوں میں پوری حویلی میں شور برپا ہو گیا تھا۔ وانیہ نے اپنی نس کاٹ کر اپنی جان لینے کی کوشش کی تھی۔ دادا جان سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ اتنی بڑی بے وقوفی کرے گی، جبکہ ارشمان کا سر سوچ سوچ کر پھٹ رہا تھا۔ دادا جان اپنی پوتی کو ہاسپٹل لے کر گئے تھے۔ خدا کا شکر تھا کہ وہ زندہ بچ گئی تھی اور اسے ہوش بھی آ گیا تھا۔ اسی رات دادا جان نے ہاسپٹل میں ہی اس کا ارشمان کے ساتھ نکاح کر دیا تھا۔ نکاح کے بعد وہ بہت پرسکون اور مطمئن ہو گئی تھی اور اطمینان سے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ارشمان جب ہاسپٹل کے کمرے میں داخل ہوا تو اسے دیکھ کر عجیب سے انداز میں ہنسنے لگی۔ ارشمان کو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس کا مذاق بنا رہی ہو اور اسے چیلنج کر رہی ہو۔ تب تو اس نے کچھ بھی نہیں کہا کیونکہ وانیہ کی حالت ابھی بھی ناساز تھی۔ اس کے ٹھیک ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ تقریباً 1 ہفتے کے بعد وہ گھر میں واپس آئی تھی۔ جب وہ مکمل طور پر ٹھیک ہوئی تو دادا جان نے ان دونوں کی رخصتی کر دی۔ وانیہ عروسی جوڑے میں ملبوس ارشمان کے نام کی مہندی اپنے ہاتھوں میں لگا کر بیٹھی اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ رات کے آخری پہر کمرے کا دروازہ زوردار آواز سے کھلا تھا اور ارشمان مضبوط قدم اٹھاتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ اپنی واچ اتارنے کے بعد وہ وانیہ کی طرف پلٹا۔ اپنا دوپٹہ پیچھے کرو، وہ ٹھنڈے لہجے میں بولا۔ وانیہ کا دل زور سے دھڑکا، اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے خاموشی سے اپنا گھونگھٹ اٹھایا تو ارشمان نے نفرت بھری نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی۔ اب اتارو یہ سب کچھ، وہ زہر خون لہجے میں بولا۔ تو وانیہ کی حالت خراب ہونے لگی۔ اس کا چہرہ شرمندگی کے مارے لال ہو گیا تھا۔ اس طرح سے گھبرا کیوں رہی ہو؟ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں مضبوطی سے دبوچتے ہوئے بولا۔ تم بھی تو یہی سب کچھ چاہتی تھی نا، تو اب یہ ڈر کیسا؟ یہ کہہ کر اس نے بے دردی سے وانیہ کا دوپٹہ اس کے وجود سے الگ کیا تھا۔ وانیہ نے بے اختیار اپنے سینے کو چھپانے کی کوشش کی مگر ناکام رہ گئی۔ اس رات اس دشمن جان نے وانیہ کو 3 بار روندا تھا۔ وہ روتی تڑپتی رہ گئی لیکن ارشمان نے اس پر رحم نہیں کھایا تھا۔ اس پر تو جیسے حیوانیت کا بھوت سوار ہو گیا تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ حویلی سے نکل گیا۔ پورے 1 مہینے تک وہ گھر واپس نہیں آیا تھا۔ اس نے اپنا موبائل بھی بند کر دیا تھا اور دوسری طرف وانیہ نے اپنے ٹوٹے ہوئے وجود کو صبح بڑی مشکل سے سمیٹا۔ خاموشی سے حویلی کی دہلیز پار کر گئی۔
اور اپنی دوست کے پاس آ گئی۔ دراصل یہ وہی دوست تھی جس کو وہ ہمیشہ کالج کے فیس کے پیسے دیتی تھی۔ اس نے اپنی دوست کا یونیورسٹی میں بھی ایڈمیشن کروایا تھا اور اس کے علاوہ اسے اس کے باپ کے علاج کے بھی پیسے دیے تھے۔ وجیہہ کے گھر والوں نے اس کا خوشی سے استقبال کیا تھا۔ تقریباً 1 مہینے میں ہی اس کی طبیعت بگڑنے لگی۔ جب وہ ڈاکٹر کے پاس گئی تو اسے پتہ چلا وہ امید سے ہے۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اب وہ ساری زندگی اس بچے کے سہارے گزار دے گی، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حد سے زیادہ ٹینشن لینے کی وجہ سے وہ اپنے بچے کو بھی کھو بیٹھی تھی۔ اس نے اپنی دوست کا گھر بھی چھوڑ دیا تھا اور ایک ہاسٹل میں رہنے آنے لگی تھی۔ وہاں پر اس نے پرائیویٹ اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ ایک اکیڈمی میں بھی جا کر پڑھاتی تھی۔ مہینے کے آخر میں اس کے پاس اتنے پیسے جمع ہو جاتے تھے جس سے وہ ہاسٹل کا کرایہ اور باقی سارے اخراجات پورے کر لیتی تھی۔ پچھلے 3 سالوں سے وہ یہی سب کچھ کر رہی تھی۔ دوسری طرف جب ارجمان کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو وہ حویلی واپس آ گیا۔ اس 1 مہینے میں اسے بہت سی چیزوں کا احساس ہو گیا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر چکا ہے۔ وہ اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا، لیکن جب وہ وہاں پر پہنچا تو پتہ چلا کہ وانیہ شادی کی صبح ہی گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ دادا جان بہت زیادہ پریشان تھے۔ انہوں نے اپنی حالت بگاڑ لی تھی۔ پہلے پوتی چلی گئی اور پھر پوتا۔ تب ارجمان نے اپنے دادا جان کو سنبھالا تھا۔ اس نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ آپ فکر مت کریں، میں اسے واپس لے کر آؤں گا۔ پچھلے 3 سالوں سے وہ اسے مسلسل تلاش کر رہا تھا۔ اس نے محترمہ کی کالز کی ریکارڈنگز بھی نکلوائی تھی۔ اس کی دوست کے گھر پہنچنے میں کامیاب تو ہو گیا تھا، لیکن وجیہہ نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا۔ سچ تو یہ تھا کہ اب وہ خود بھی نہیں جانتے تھے کہ وہ کہاں پر گئی ہے۔ 3 سالوں تک وہ اسے مسلسل تلاش کرتا رہا اور پھر ایک دن جب وہ انسٹاگرام سکرول کر رہا تھا تبھی اس کے سامنے ایک ریل آئی تھی۔ وہ ایک پرائیویٹ اسکول کا منظر تھا۔ ایک ٹیچر اسٹوڈنٹس کے ساتھ اسٹیج پر کھڑی تھی۔ وہ اسٹوڈنٹس ٹیبلو کر رہے تھے جبکہ ٹیچر ان کی حوصلہ افزائی کر رہی تھی۔ وہ ٹیچر کوئی اور نہیں بلکہ اس کی بیوی تھی۔ اگلے ہی پل اس نے اس اسکول کی ڈیٹیلز نکلوا لی تھی۔ اسے اپنی بیوی کے بارے میں سب کچھ پتہ چل گیا تھا۔ آخر کار 3 سالوں کے بعد اس کا پتہ لگانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اسے وانیہ کے ہاسٹل کا بھی ایڈریس معلوم ہو گیا تھا۔ اگلی صبح وہ اس کے ہاسٹل کے سامنے گاڑی لے کر کھڑا ہو گیا۔ وانیہ اپنے ہاسٹل سے نکلی اور پبلک لائبریری کی طرف بڑھنے لگی، جہاں پر اس کے اس دشمن جان سے ملاقات ہوئی تھی جس سے وہ 3 سالوں سے چھپ رہی تھی۔ ارجمان اس سے پہلے اپنے بنگلے میں لے کر گیا تھا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ پہلے وہ آپس کی مس انڈرسٹینڈنگز کو کلیئر کریں اور اس کے بعد وہ اسے فیملی کے ساتھ ملانا چاہتا تھا۔ ادھر وہ دادا جان سے ملنے کے لیے گیا اور ادھر وانیہ کمرے کے دروازے کے پیچھے ہی چھپ گئی کیونکہ اس نے باہر اپنے شوہر کو بات کرتے سنا تھا جو ملازمہ کو کہہ رہا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد اس کو کھانا دے دینا۔ ملازمہ جیسے ہی کھانا لے کر کمرے کے اندر داخل ہوئی، وانیہ نے کمال پھرتی کا مظاہرہ کیا اور کمرے سے باہر کی طرف بھاگی۔ پوری حویلی میں شور پیدا ہو گیا تھا۔ باہر چوکیدار اونگ رہا تھا۔ اسی وجہ سے اسے آئیڈیا نہ ہو سکا کہ وانیہ حویلی سے باہر گئی ہے یا پھر وہ حویلی کے اندر ہی موجود ہیں۔ آس پاس بہت سارے گارڈز تھے، اسی لیے وانیہ حویلی کے اندر ہی جا کر چھپ گئی تھی۔ اس کی قسمت اچھی تھی، نیچے ٹیبل پر ہی اسے نوکیا کا موبائل پڑا دکھائی دیا تھا جو یقیناً ملازمہ کا تھا۔ اس نے وہ موبائل اٹھایا اور اپنے ہاتھوں میں دبا کر پچھلے حصے میں جا کر چھپ گئی تھی۔ اس نے وہاں پر شایان کو کال کی تھی جو کہ اس کا ہمدرد ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا دوست بھی بن گیا تھا۔ شایان سے اس کی ملاقات لائبریری میں ہی ہوئی تھی۔ وہ پہلی ہی نظر میں وانیہ کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ اسے وہ لڑکی بہت اچھی لگی، لیکن بعد میں جب اسے وانیہ کی زندگی کے بارے میں پتہ چلا تو اسے واقعی میں افسوس ہوا تھا۔ اس کی اپنی بھی طلاق ہو چکی تھی کیونکہ اس کی بیوی نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ وہ خود بھی اکیلا تھا، چاہتا تھا کہ وانیہ کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرے۔
وہ اسے اپنی دادی جان سے بھی ملوا چکا تھا۔ شمسہ بیگم کو بھی وانیہ بہت اچھی لگی تھی۔ ابھی بھی وہ اسے ارجمان کے گھر سے لے کر اپنے گھر پر آیا تھا۔ ارجمان 15 منٹ سے زیادہ تھانے میں نہیں رکا تھا کیونکہ ڈی ایس پی صاحب کو اوپر سے کال آ گئی تھی۔ ارجمان اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہوا تھانے سے باہر نکلا اور شایان کے گھر پہنچ گیا۔ وہ سب کے سامنے اپنی بیوی کو اپنے بازوں میں اٹھا کر گاڑی کی طرف جا رہا تھا۔ دوسری طرف سے ڈی ایس پی شایان کو نوکری چلے جانے کی دھمکی بھی ملی تھی کہ اگر دوبارہ اس نے ان دونوں میاں بیوی کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کی تو اسے نوکری سے بے دخل کر دیا جائے گا۔ اب جا کر شایان کو پتہ چلا تھا کہ وہ کس قدر طاقتور انسان ہے۔ ارجمان اس بار اسے اپنے بنگلے میں لے کر نہیں گیا بلکہ وہ اسے لے کر پرانی حویلی میں آ گیا تھا۔ وانیہ نے جب دادا جان کی حالت دیکھی تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ اس کے دادا پہلے سے بھی زیادہ کمزور ہو گئے تھے۔ اب تو ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ خود چل سکتے۔ ان 3 سالوں انہوں نے بہت بری طرح سے توڑ دیا تھا۔ وانیہ میری بچی، یہ کہہ کر وہ اس کی طرف بڑھے تو وانیہ ان کے گلے لگ کر بچوں کی طرح دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ شور کی آواز سن کر وہاں پر سب گھر والے جمع ہو گئے تھے۔ تائی نے وانیہ کو دیکھ کر نفرت بھرے انداز میں کہا، اس کو یہاں پر کیوں لے کر آئے ہو؟ بھول گئے ہو اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا؟ اس نے میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا، غلطی ساری میری تھی۔ ارجمان نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر 2 ٹوک انداز میں کہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے سب لوگوں کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کیا تھا۔ وانیہ بھی حیران ہوئی تھی لیکن وہ اس سے اتنی جلدی امپریس ہونے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس نے حویلی کے کسی شخص سے کوئی فالتو بات نہیں کی تھی بلکہ پوری رات وہ دادا جان کے ساتھ ہی بیٹھی رہی۔ جب صبح کے قریب دادا جان کی آنکھ لگی تو وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کا کمرہ ویسے کا ویسا ہی تھا۔ اس کا دھیان اپنی ڈائری کی طرف گیا تھا۔ اس نے اپنی ڈائری ہر جگہ پر تلاش کی لیکن وہ اسے کہیں بھی نہیں ملی۔ کیا تم اس کو ڈھونڈ رہی ہو؟ اسے اپنے پیچھے ارجمان کی آواز سنائی دی تو اس نے بے ساختہ پلٹ کر دیکھا تو وہ سامنے ہی کھڑا تھا۔ ارجمان کے ہاتھوں میں اس کی ڈائری تھی۔ وانیہ نے مضبوطی سے اپنے لب بھینچ لیے تھے۔ جب اس نے غور کیا تو ارجمان کی آنکھوں میں بھی آنسو ٹھہرے ہوئے تھے۔ وہ حیران رہ گئی۔ وہ تو ایک خود پرست اور طاقتور مرد تھا تو پھر اس کی آنکھوں میں یہ آنسو کیسے؟ میں جانتا ہوں وانیہ، میں نے بہت بڑی زیادتی کی ہے اور شاید تمہارے لیے معاف کرنا بالکل بھی آسان نہ ہو، لیکن صرف اور صرف ایک بار مجھے موقع دے کر تو دیکھو۔ وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ کبھی بھی تمہاری آنکھ میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ ارجمان نے اس کی ڈائری اس کی غیر موجودگی میں پڑھی تھی اور تب اسے پتہ چلا تھا کہ وانیہ کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ بچپن میں ہی اس کے دماغ میں یہ بات ڈال دی گئی تھی کہ ارجمان سے اس کی شادی ہوگی۔ ارجمان نے بھی کبھی اس چیز کو کلیئر کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ پھر جب شادی کا ٹائم آیا تو وانیہ کے لیے دستبردار ہونا مشکل ہو گیا تھا کیونکہ بچپن ہی سے جو چیز اس کے دماغ میں پل رہی تھی اسے اپنے دماغ سے نکالنا اس کے لیے ناممکن تھا، اور اسی وجہ سے وہ یہ قدم اٹھانے کے لیے تیار ہوئی تھی۔ اپنے سارے جذبات اس نے اسی ڈائری میں ہی تو لکھے ہوئے تھے جسے بعد میں پڑھ کر ارجمان بہت زیادہ پچھتایا تھا کہ اسے اس معصوم کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ مسٹر ارجمان، تم مجھ سے کس کس چیز کی معافی مانگو گے؟ میری معصومیت کو ختم کرنے پر معافی مانگو گے یا اپنے بچے کی موت پر شرمندہ ہوگے؟ نہیں، ارجمان کو اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی معلوم ہوئی۔ کہہ دو کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر نکلے تھے۔ وانیہ بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں نے اپنا بچہ کھو دیا، میں نے ہم دونوں کا بچہ کھو دیا، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے، وہ ہذیانی انداز میں چیخنے لگی تھی۔ کافی عرصے کے بعد اسے پھر سے دورہ پڑا تھا۔ ارجمان نے آگے بڑھ کر اسے اپنے بازوؤں میں بھرا اور
اسے اپنے سینے سے لگا لیا، اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا، اس کی کمر کو پیار سے تھپک رہا تھا۔ میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی ارجمان، کبھی بھی نہیں، وہ روتے ہوئے بولی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ بے ہوش ہوش و حواس سے بیگانی ہو گئی۔ ارجمان نے اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا، پوری رات اس کے سرہانے بیٹھا رہا تھا۔ وہ نیند میں بھی باتیں کر رہی تھی، کبھی وہ ارجمان سے محبت کا اظہار کرتی اور کبھی اس سے نفرت کا دعویٰ کرتی۔ ارجمان جانتا تھا کہ ابھی بھی وانیہ کے دل میں اس کے لیے جذبات موجود ہیں، وہ تو چاہ کر بھی اس سے نفرت نہیں کر سکتے۔ وہ صرف ارجمان سے ناراض ہے اور اس وقت اس کا دل زخمی ہے۔ 2 دنوں کے بعد وہ اسے اپنے ساتھ لے کر کشمیر شفٹ ہو گیا تھا، جہاں پر اسے اپنے بزنس کے حوالے سے کچھ چیزیں دیکھنی تھی۔ وہ وانیہ کو وہاں پر جان بوجھ کر لے کر گیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جب ماحول چینج ہوگا تو اس کی صحت پر اچھا اثر پڑے گا۔ اس دوران وہ وانیہ کا حد سے زیادہ خیال رکھتا تھا، اس کی ہر ضرورت کو اس کے کہے بغیر ہی پورا کر دیا کرتا تھا۔ جواب میں وانیہ ہمیشہ اس سے بدتمیزی کرتی تھی، اس پر اپنا غصہ نکالتی تھی، اس پر چیختی چلاتی تھی، لیکن بدلے میں وہ اس سے بہت ہی پیار سے ہینڈل کرتا تھا۔ کبھی کبھار وانیہ تنگ آ جاتی تھی۔ ایک دن جب وہ آفس سے گھر واپس آیا تو وہ اس کے سر پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ آخر یہ سب کچھ کر کے تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ اب میں نے کیا کر دیا میری جان؟ وہ چیخنے کے بجائے پیار بھرے انداز میں بولا۔ مجھے میری جان کہہ کر مت پکارو، وہ چلائی تھی۔ ٹھیک ہے ڈارلنگ، اب سے تمہیں جان نہیں کہوں گا۔ اب کی بار اس کا لہجہ پہلے سے بھی زیادہ میٹھا تھا۔ وانیہ نے آگے بڑھ کر زور سے اس کے گال پر تھپڑ مارا اور پھر اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں تم سے نفرت نہیں کر سکتی، میں چاہ کر بھی تم سے نفرت نہیں کر سکتی ہوں، اور تم یہ بات جانتے ہو۔ اسی وجہ سے ہی تم میرے جذبات کا مذاق اڑاتے ہو۔ یہ سن کر وہ تڑپ ہی اٹھا تھا۔ میں تمہارے جذبات کا مذاق اڑانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں۔ میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ تم صرف ایک بار مجھے موقع دو۔ میں تمہارے سارے زخموں پر مرہم رکھوں گا اور تمہیں ماضی کی تلخیاں بھولنے پر مجبور کر دوں گا۔ میں تمہاری آنکھوں میں کبھی بھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ وہ پوری یقین لہجے میں بات کر رہا تھا۔ وانیہ نے بھیگی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں پر سچائی کی کرنیں موجود تھیں۔ اس کے لیے یقین کرنا تھوڑا سا مشکل تھا، لیکن اب وہ خود بھی اس سے سب سے زیادہ تنگ آ چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ پائے گی، اسی لیے اس نے آخری بار اس پر بھروسہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ارجمان نے بعد میں ثابت کر دیا کہ وانیہ کا یہ فیصلہ بالکل صحیح تھا۔ ارجمان نے اسے بے تحاشا محبت دی تھی اور اسے واقعی ماضی کی تلخیوں کو بھولنے پر مجبور کر دیا تھا۔ 1 سال کے بعد وانیہ نے 2 جڑواں بیٹوں کو جنم دیا، جس سے اس کی زندگی مکمل ہو گئی تھی۔